اپنے بچے کو وہ کسی کے حوالے کر دیں. تو لیکن کیا کرتے تھے، اور ریزن بیہائنڈ کیا تھی، وہ یہ تھی، اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں کہ ایک پرفضا مقام میں بچے کی ابتدائی پرورش ہو، انیشل گروتھ اس کی ایسی جگہ ہو کہ پوری اس کی فزک بڑی مضبوط ہو جائے، اس کی جسامت اسٹرانگ ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں ایک اچھی زندگی، اچھی صحت مند زندگی بچہ بسر کر سکے گا. یہ پہلی وجہ تھی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کی جو زبان تھی، عربی زبان، وہ اچھی فصاحت والی ادبی زبان وہ جو تھی، وہ اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں ہی سیکھی جا سکتی تھی. تو لہٰذا یہ بھیجا جاتا تھا، کلچر تھا. تو آج بھی ہم کرتے ہیں نا، ہم اپنے 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہی آبجیکٹو ہوتا ہے نا، کہ کسی طرح کیریئر بن جائے، کسی طرح پروفیشنل لائف میں اچھا ہو جائے، فیوچر میں ایک اچھا انسان تیار ہو جائے. تو اس لیے ساری چیزیں، ساری قربانی دینی پڑتی ہے، ورنہ ماں کو کتنا اس وقت تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب سوتے ہوئے بچے کو وہ اٹھاتی ہے، چھوٹے سے بچے کو. لیکن یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو اگر اس پہ غور کیا جائے کہ آج کے دور میں کیا ہم اس کلچر کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب کرنے کو ہو بھی سکتا ہے، ذرا سی مانیٹری اگر ہو. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں آپ یہ کہہ لیں کہ مسائل اتنے ہیں کہ جہاں اسپتال سے بچے غائب ہو جاتے ہوں، جہاں اسپتال سے بچے بدلی ہو جاتے ہوں، تو وہاں اس طرح کا رسک لینا بہرحال بڑا مشکل کام ہے. لیکن وہ اس زمانے میں کلچر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے، اس ساری تربیت یا اس دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کر لیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کبھی، آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری جو آپ کہہ لیں کہ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، ورنہ درمیان میں پوری زندگی، 63 سالہ زندگی میں بیماری ایسی کوئی نہیں آئی کہ جس کے حوالے سے ہمیں کوئی روایت ملتی ہو. 5 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا. اچھا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا، آپ کہہ لیں کہ زبردست بچپن گزرا ہے. اور بکریاں بھی چراتے تھے، اپنی بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے. وہ بکریاں چرا رہی ہوتی تو ان کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے. اور یہ جو حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی، شیمہ ان کا نام آتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے. اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کسی بات میں تنگ کیا، یہ بڑی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر کاٹ لیا. اور غزوہ حنین، یعنی کہ 8 ہجری میں، آج 8 ہجری کے بھی اختتام پر جب غزوہ حنین ہوا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً کوئی 60 سال کے لگ بھگ تھی، تو اس وقت یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں آئیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے چوٹ کا، کاٹنے کا نشان دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فل پروٹوکول دیا، بڑے خوش ہوئے اور ان کو آزاد بھی کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا جیسے عام بچوں کا بچپن ہوتا ہے وہ تھا. تو ہمیں بھی مطلب اس میں سے جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بچہ ہی رہنے دیں. بچوں کو وقت سے پہلے بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ بدتمیز ہو. تمیز ضرور سکھائیں، ادب ضرور سکھائیں، لیکن بچوں میں سے بچپن ان کا چھیننا نہیں چاہیے. بچپن سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ بچہ افلاطون بن جائے، تو بچہ بچہ ہی رہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کی جو سیرت ہے، جو سنت ہے، وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بچوں کو بچہ ہی رہنا چاہیے. 5 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جس کو میں اوپن ہارٹ سرجری کہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، یہ بھی کھیلنے کا واقعہ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریگولر بیس پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے ہوں گے جیسے عام بچے کھیلتے ہیں اس عمر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو لٹایا اور سینہ چاک کیا، دل مبارک نکالا، اس کو زمزم سے دھویا اور واپس ایڈجسٹ کر دیا. بچے پریشان ہو گئے، واپس بھاگ گئے اپنے گھر.
اور بلکہ شکایت بتانے چلے گئے کہ محمد کو کسی نے مار دیا ہے۔ جب ان کے گھر والے آئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تھے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک فرشتے کی طرف سے تھا یہ معاملہ۔ تو اس سے خوفزدہ ہو کر حلیمہ سعدیہ نے پھر حضرت آمنہ کو واپس کر دیا۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک تو برکات وہ دیکھ رہی تھی، دوسرے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ان کی حفاظت نہ ہو سکے۔ 6 سال کی عمر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی، سوئمنگ آپ کہہ لیں، کہتے ہیں کہ میں نے ماموں کی حویلی میں سوئمنگ سیکھی تھی، سوئمنگ پول ہوگا کوئی چھوٹا سا، تو سوئمنگ سیکھی تھی۔ اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئمنگ بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، اور آگے ہم پڑھیں گے، اور پیر بنایا کرتے تھے کہ ایک پیر یہاں سے جا رہا ہے ایک طرف سے، دوسرا دوسری طرف سے آ رہا ہے، اور ریس لگایا کرتے تھے۔ تو اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیر میں پسند کرتے تھے۔ تو تیراکی آتی تھی، تو اس سے ہمیں میسج ملتا ہے کہ سوئمنگ خود بھی سیکھنی چاہیے، اور بچوں میں 6 سال کی عمر سے ہی اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگرچہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اس کا فائدہ محسوس ہو سکتا ہے آپ کو۔ انیسہ نامی لڑکی کے ساتھ ایک آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ 6 سال کی عمر میں کھیلا کرتے تھے، اور پرندے جس طرح بچے اڑاتے ہیں وہ اڑایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ گئے، دادا کے ننیال سے ملاقات کے لیے والدہ لے گئیں، تو والد کی قبر کی زیارت کی، اور واپسی پر ابوا کے مقام پر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ نقشہ دیا ہوا ہے کہ جس میں ابوا کے مقام پر والدہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آزمائشیں، یتیم حیثیت میں پیدا ہوئے، اور کچھ ہی عرصے میں 6 سال کی عمر میں ہی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو بمشکل سمجھ لیں والدہ کے پاس 1 سال کا ہی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار سکے۔ 8 سال کی عمر میں دادا کی سرپرستی میں آئے، ہم نے بچپن سے بات پڑھی ہے۔ دادا فل پروٹوکول دیا کرتے تھے، یتیم پوتا تھا، محفل میں اپنے ساتھ بٹھاتے، اور پھر دادا کا بھی 8 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کے حوالے سے اشارہ کر رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ تو یتیم حیثیت میں پیدا ہوا، لیکن دادا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا ٹھکانہ آپ کہہ لیں مل گیا تھا۔ پیغام اس میں یہ ہے کہ آزمائش میں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، والد کا انتقال، والدہ کا انتقال، اور پھر دادا کا انتقال۔ 9 سال کی عمر میں چچا چچی کے پاس رہے، 9 سال سے پھر چچا نے تو آخر تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ 50 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، اس وقت پھر چچا کا انتقال ہوا۔ چچا کا نام ہم نے بچپن سے درسی کتابوں میں سنا ہے، ابو طالب نام تھا، لیکن چچی کا نام عموماً نہیں معلوم ہوتا۔ چچی کا نام فاطمہ بنت اسعد تھا، اور یہ بھی بہت ہی آپ کہہ لیں کہ نرم مزاج خاتون تھیں، اور بہت کیئرنگ۔ دونوں چچا چچی نے اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے اس یتیم بھتیجے کی کیئر کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ چچا کا تو چلے بنتا ہے نا، چچا کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو یتیم ہے، بھتیجا ہے، تو چچا کا تو خونی رشتہ ہے، اور چچا بچے کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو لیکن چچی نے بھی مطلب محبت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ ان کی فیملی بڑی تھی، بچے زیادہ تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جب کھانا لگ جاتا تھا تو بچے پھر جس طرح ہوتا ہے کھانے پہ جھپٹ پڑتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر پیچھے سائڈ میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو جب چچی نے یہ دیکھا تو چچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے کھانا اٹھا کے رکھ دیا کرتی تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھیں، تو بہت زیادہ کیئر کی۔ پھر ایک مرتبہ چچا قحط کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت عرصہ ہو گیا تھا، تو چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے، تو بارش کی دعا مانگی چچا بھتیجے نے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے، جہاں دور دور تک کوئی فور کاسٹ نہیں تھی، گوگل علامہ نے بھی منع کر دیا تھا کہ کوئی فور کاسٹ نہیں ہے، بارش نہیں ہونی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور بارش برس گئی۔ یہاں اس چچا چچی کے رویے سے جو ہمیں میسج ملتا ہے کہ بہرحال خونی رشتوں کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اور اس طرح کے بچوں کی کیئر بھی کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس کا حق ادا کیا، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ ایک مرتبہ دوستوں کے مجبور کرنے پر گانا سننے چلے گئے تو وہاں نیند آ گئی،
تو اس سے میسج ملتا ہے کہ لہو لعب سے ہمیں فضول چیزوں سے بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ اعتراض کیا جائے۔ فزیکل فٹنس بہت تھی، زبردست تھی، اسی لیے میں نے بتایا کہ بیماری کا تذکرہ نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قریش کے طاقتور پہلوان رکانہ جس کا نام تھا، وہ مختلف لوگوں کو چیلنج کرتا رہتا تھا، اس کو کسی نے آج تک کے کشتی میں ہرایا نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی اور پہلی مرتبہ میں ہی اسے اٹھا کے پٹک دیا۔ تو بڑا غصہ آیا، ہوتا ہے نا جو کبھی ہارا نہ ہو اسے تو پھر بہت برا لگتا ہے۔ تو وہ دوبارہ کھڑا ہوا، اس نے کہا پھر مقابلہ کرتے ہیں، پھر مقابلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو شکست دے دی۔ بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ اس نے یہ چیلنج کیا تھا بعد ازاں بھی، جب نبوت کے بعد اس نے چیلنج کیا اور کہا کہ اگر آپ نے مجھے اس بار شکست دی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شکست دے دی، اور کہیں آتا ہے کہ ایمان لے آیا، کہیں آتا ہے نہیں آیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل فٹنس بڑی زبردست تھی۔ عبداللہ بن جدعان، آگے بھی اس کا نام آئے گا، یہ بھی بڑے بزنس مین تھے۔ ان کی حویلی میں ایک مرتبہ کوئی ڈنر کا پروگرام تھا، تو اس موقع پر ابو جہل سے کوئی منہ ماری ہو گئی، تو ابو جہل نے پھر لڑائی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو جہل کو بھی اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، جس کی وجہ سے اس کے گھٹنے پر چوٹ آ گئی، بڑی شدید قسم کی چوٹ تھی، آپ یہ کہہ لیں گے فریکچر وغیرہ ہو گیا ہوگا۔ غزوہ بدر میں جب ابو جہل کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی، اس کی باڈی کو اس کے سر سے الگ کر دیا تھا، تو باڈی تلاش ہو رہی تھی، نہیں مل رہی تھی، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ گھٹنے پر چوٹ کے نشان سے اس کی باڈی پہچان لو۔ تو 70 افراد مارے گئے تھے مشرکین کے، کفار کے، تو 70 افراد میں سے گھٹنے کی چوٹ کے نشان سے پہچان لی گئی کہ اس کی باڈی کون سی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا تھا۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، مطلب بکریاں چرانے کا آغاز کر دیا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی کیریئر، اکنامکلی کیریئر کا آغاز کر دیا تھا۔ آج کا ہم 12 سال کے بچے کو ہم باہر چیز لینے بھیجتے ہوئے بھی ذرا سے مذبذب ہو رہے ہوتے ہیں کہ ڈر ہی لگا رہتا ہے، خطرہ لگتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اسکل سکھانی چاہیے، اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکل سیکھ لی تھی 12 سال کی عمر میں ہی۔ اور یہ جو ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں جو حدیث بیان کی ہے، یہ بھی بڑی غور طلب ہے کہ ہر نبی نے اور کوئی پیشہ اختیار کیوں نہیں کیا، طب کا پیشہ اختیار کیوں نہیں کیا، کوئی گوشت کاٹنے کا پیشہ اختیار کیوں نہیں کیا، نائی کیوں نہیں بن گئے۔ ہر نبی کو ایک ہی پروفیشن سے گزارا گیا ہے، اور پروفیشن ہے بکریاں چرانا، اور اس کی جو وجہ ہے، اس کی بڑی سیدھی اور سادہ وجہ ہے کہ بکریاں چرانے سے اصل میں لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لیڈرشپ ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں، بڑے بڑے ملٹی نیشنل ادارے، کمپنیز اپنے امپلائیز کو یہ ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اس ٹریننگ سے گزارا ہے، اور اس ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، صبر و برداشت اس ٹریننگ سے پیدا ہوتا ہے، شجاعت اور دلیری، بہادری پیدا ہوتی ہے، تواضع، انکساری، عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، مختلف مزاج افراد سے کام لینے کا تجربہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو بکریاں چراتے ہوئے کسی کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ہر طرح کی بکریاں ہوتی ہیں، کوئی بڑی سادہ سی ہوتی ہے جو بالکل اپنی لائن میں جس طرح چلی جا رہی ہے، 20-25 کلومیٹر لمبی چلی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی بڑی کھلنڈر سی بکریاں ہوتی ہیں، کبھی کہیں کود رہی ہیں، کبھی کہیں منہ مار رہی ہیں، تو ہر قسم کی بکریاں موجود ہوتی ہیں۔ تو ایک لیڈر کے سامنے بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور کامیاب اور سکسیسفل لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے تمام ورکرز کو ان کے مزاج کے مطابق چلائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ جو صحابہ کرام تھے، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہر طرح کے مزاج کے لوگ تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ڈیل کیا اسی حساب سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصول پسند شخصیت،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگریسو جذباتی قسم کی شخصیت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینینٹ نرم مزاج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر جسے آپ کہہ لیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی طبیعت کے مالک، بالکل ایک طرف بیٹھ کے بس اللہ اللہ کیا جائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی طبیعت، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائٹنگ اسکلز بڑے زبردست تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمیونیکیشن اسکلز بڑے زبردست تھے، اسپیکنگ پاور بہت زبردست تھی۔ تو ہر قسم کے مزاج کے افراد تھے، ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا ہے۔ بکریاں چرانے میں ایک اور جو خصوصیت ملتی ہے، خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ کوالٹی آتی ہے۔ ضرورت پوری کرنا، بکریوں کی ظاہر سی بات ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ وقت کی پابندی، صبح نکلنا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے تمام بکریوں کو لے کر واپس جگہ پر پہنچانا ہے۔ احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، درست سمت میں لے جانے کے حوالے سے چیزیں آپ کے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس دوران جو آپ نیچرل انوائرمنٹ میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو فطرت پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے بکریاں چرانے کی ٹریننگ ہر نبی کو دی گئی ہے اور یہ اس ورکشاپ سے گزارا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار میں تجارت کی غرض سے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ 12 سال کی عمر میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بحیرہ راہب نے پہچان لیا تھا، وہ اپنے گرجا گھر سے باہر آیا تھا اور پھر اس نے آپ کے چچا کو منع کیا تھا کہ اس کو وہاں نہ لے جائیں ان کو، ورنہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، شام کا ہی سفر کیوں کیا؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ شام معاشی ہب تھا، اکنومیکلی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مستقبل کی سپر پاور بننی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مقابلہ بھی پیش آنا تھا، تو ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جغرافیہ، اس کی نو ہاؤ، یہ ساری چیزوں کا علم ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سفر کیا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ایک جنگ لڑی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، اس دوران جسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس میں شریک نہیں ہوئے، اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتے تھے، اور یہ جنگ مختلف قریش کے مختلف قبائل کے درمیان لڑی گئی، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی کیریئر کا آغاز ہو گیا۔ جنگ فجار کو فجار اس لیے کہتے ہیں، فجر گناہ سے نکلا ہے، اور یہ حرام مہینوں، محترم مہینے جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ حرام مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو حرام مہینے کو ایک تو کنسیپٹ سمجھ لیں، 4 مہینے حرام ہیں۔ حرام مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک کلچرل تھا وہاں کا، کہ 4 مہینوں کو محترم قرار دیتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ حج کا مہینہ ہوتا تھا اور حج کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، تو دور سے لوگ آنے کے لیے ذی القعدہ سے نکلتے تھے اپنے گھروں سے، ذی الحج میں پہنچتے تھے اور واپس جاتے جاتے محرم ہو جاتا تھا۔ تو یہ 3 مہینے تو حج کے مہینے کہلاتے تھے، اور اس میں جنگ لڑنا، قتل و غارت گری کرنا اس لیے حرام قرار دیا تھا، یہ طے شدہ ایک اصول تھا کہ حاجیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ان پر حملہ نہ کرے۔ اسی طرح رجب کا جو مہینہ تھا وہ عمرے کے لیے اسپیسیفک کر دیا گیا تھا، تو لہٰذا ان 4 مہینوں میں یہ بات وہاں پر ایک اصول کے طور پر موجود تھی کہ اس میں آپس میں جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ تو یہ جنگ جو ہے، جنگ فجار، یہ غلط فہمیوں کی بنا پر اس دوران لڑی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف اپنے چچاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ کیا کرتے تھے۔ حلف الفضول، یہ ایک معاہدہ ہے، 20 سال کی عمر میں پیش آیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بنو زبید کا ایک تاجر اپنا مال لے کر مکہ آیا، اور مکہ میں اس نے آ کے سیل کر دیا۔ وہاں پر عاص ابن وائل نامی ایک مکہ کے سردار نے اس مال کو خرید لیا، خرید کر اس نے پیمنٹ نہیں کی۔ آج بھی وقت اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، خاص کر بزنس مین طبقہ اس بات سے واقف ہوگا کہ سروسز دے دیا آپ نے، پیمنٹ نہیں ہوئی، سامان بیچ دیا، پیمنٹ نہیں ہوئی، اب اس کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں۔ تو یہ عاص ابن وائل نے بھی یہی کیا۔
عاص ابن وائل کون تھا؟ اس کے بعد میں اس کے بیٹے تھے عمرو ابن العاص، یعنی عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے یہ عاص ابن وائل۔ تو بڑی انٹلیکچوئل فیملی، بڑی سرداروں کی فیملی تھی، سمجھدار لوگ تھے۔ تو بہرحال اس نے یہی زیادتی کی، تو اس تاجر نے وہاں کے کلچر کے مطابق صفا پہاڑی پہ چڑھ کر اعلان کیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آگے بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت زبیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا نام آتا ہے کہ وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور ذی قعدہ میں یہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا، اور یہ بھی عبداللہ بن جدعان کی حویلی میں ہی معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں طے پایا، یہ پوری قرارداد پیش کی گئی۔ اچھا، پہلے تو ان سب نے مل کر عاص ابن وائل سے پیمنٹ نکلوائی۔ اب یہ دیکھیں کہ مظلوم کے لیے کھڑے ہوئے، ظالم کے گھر گئے، اس کا گریبان پکڑا اور اس سے پیمنٹ پوری کروائی، اور پھر ایک مل کر معاہدہ کیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اور معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ آج کے بعد مکہ کے اندر کوئی شخص ظلم نہیں کرے گا، اگر کوئی ظلم کرے گا تو سب مل کر مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور اس کو ظلم سے روکیں گے بھی۔ وہ پوری اس کی شقیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا فخر کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاہدے سے روکنے کے لیے اگر کوئی سرخ اونٹ بھی آفر کرتا، آج کی زبان میں کہیں کہ اگر کوئی ایک مرسڈیز گاڑی، ایک سٹی آپ کہہ لیں چلیں، وہ بھی کوئی آفر کرتا، تو میں کبھی بھی اس معاہدے سے نہیں رکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گلی محلے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس طرح کی کمیٹیاں بنائیں، بے شک وہ مسجد بیسڈ کمیٹی ہو، اور وہ یہ طے کرے کہ آج کے بعد شہر کراچی کے اندر کوئی موبائل اسنیچنگ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو سب مل کر جس کو موقع ملے گا، کوئی خاموش نہیں کھڑا رہے گا، وہ جس کو موقع ملے گا اس طرح کے لوگوں کا مقابلہ کرے گا۔ آج کے بعد اس سوسائٹی کے اندر کوئی ڈکیتی کرنے آئے گا تو ہم سب مل کر اس کے خلاف ایکشن لیں گے جتنا کر سکتے ہیں۔ آج کے بعد اس سوسائٹی کے اندر کوئی قبضہ کرے گا کسی پلاٹ پر تو ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی پورے کے پورا اگر بحریہ ٹاؤن بنائے گا تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے اور لوگوں کو ان کی ادائیگی دلوائیں گے، ان کی پیمنٹ دلوائیں گے جو کسی نے قبضے کے ذریعے سے اپنے پاس لے لی ہوں گی۔ تو اس طرح کے بے شمار ہم جو بھی اس کی جزیات طے کر سکتے ہیں، جو بھی اس کے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، وہ ہم طے کر سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم اس طرح زندہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص ابن وائل کے خلاف کھڑے ہو کر بنو زبید کے تاجر کو اس کا حق دلوایا تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی ہے، اور مزاربے کی بنیاد پر تجارت کی۔ مزاربہ ٹرم استعمال ہوتی ہے اسلامک فقہ میں، اور وہ یہ ہے کہ جس کے اندر ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، میرا ایک دوست ہے اس کے پاس بھی 1,00,000 روپے ہیں، لیکن وہ اپنے پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ سروسز دینے کو تیار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت ہے، اور میرے پاس 1,00,000 روپے، میں نے 1,00,000 روپے اسے دے دیے، اور اس کو کہا کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے پاس وقت ہے، تم محنت کرو، اور یہ انویسٹمنٹ ہے، اور 50-50 ڈیسائیڈ کر لیا، 40-60% ڈیسائیڈ کر لی، تو اس بنیاد پر ہم پروفٹ طے کر لیں گے۔ تو یہ مزاربہ ہوتا ہے، یہ بالکل جائز صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیس پر ہی تجارت کا آغاز کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیپنگ پارٹنر تھے، ایکٹیو پارٹنر تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیپنگ پارٹنر تھیں۔ ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرنے جایا کرتے تھے۔ سردیوں میں یمن کے ساحل سے ہندوستان کی تلواریں، چین کا ریشمی کپڑا اور مشرقی بعید کا گرم مسالہ لے کر شام جاتے، اور گرمیوں میں شام سے چاندی، برتن، زیورات، اندرون ملک سے زیتون کا تیل اور کھجوریں لے کر یمن کے ساحل تک جاتے تھے۔ یہ بالکل اپوزٹ سائڈ ہے، اگر ہم مکہ کے حساب سے بھی دیکھیں تو شام اور یمن، ایک طرف آپ کہہ لیں یمن ہے اور دوسری طرف شام ہے، تو شام سمجھ لیں مدینہ کے راستے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ بزنس ہوا کرتا تھا، اور جو پہلی مرتبہ بزنس کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ تھا،
اس نے بڑی تعریفیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکیٹنگ اسکلز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس اسکلز، سیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا جو طریقے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بہترین تھے، جس کی وجہ سے دگنا تین گنا زیادہ پروفٹ ہوا. اور اس غلام نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری صلاحیتوں کی بڑی تعریف کی. بہت اچھا بزنس ہوا. کاروباری ساتھی قیس بن صائب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹور کر کے آ گئے شام کا، ظاہر سی بات ہے ٹریولنگ کاسٹ بھی آتی تھی، ٹائم بھی لگتا تھا، ایک ایک ہفتہ دو دو ہفتے لگ جاتے تھے. اب آئے ہیں تو اب اگلا کوئی قافلہ جا رہا ہے تو اس کو سامان دے دیا کہ یار یہ میرا سامان بھی لے جاؤ، اور پرسنٹیج طے کر لی اس کے ساتھ کہ اتنے پرسنٹ پہ آپ جو بھی بیچو گے وہ اتنا پرسنٹ مجھے دینا اور اتنا پرسنٹ آپ نے رکھ لینا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایتھیکل ویلیوز نظر آتی ہیں بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے، خاص کر ہے یہ کہ عام لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی ان کا سامان کوئی بیچ باچ کر واپس آتا تو مکہ کے دروازے پر ہی کھڑے ہو جاتے اور آتے ہی اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسا رہا، مارکیٹ کیسی تھی، حالات کیا تھے، لوگ خرید رہے تھے، کیا سیل ہوئی ہے، ایک ایک حساب کتاب لینا شروع کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے پھر جو بھی جاتا تھا وہ حساب بھی دے رہا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ اس سے مختلف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان جب کوئی لے کے جاتا اور واپس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گیٹ پر یا بارڈر پر ضرور اس کا انتظار کرتے، لیکن جیسے وہ آتا تو اس سے پروفٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے کہ کتنا منافع ہوا، بلکہ اس کی خیر خیریت معلوم کرتے، اس کو پانی وغیرہ پوچھتے اور پھر گھر چلے جاتے. اور پھر اگلے دن جو بھی حساب کتاب ہوتا پھر وہ ہو جاتا تھا. مطلب آپ عام آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ ندیدہ پن آپ نہیں دکھاتے تھے، جسے آپ کہہ لیں گے جس طرح اور اس طرح کے اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے. ایک بندہ بھی تھکا آ رہا ہے ابھی سے آپ آ کر اس سے حساب کتاب مانگنے لگ جائیں. اچھا اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کسی کا سامان لے کر واپس آتے تھے تو اتنی امانت داری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس تھا، ذمہ داری کا احساس تھا کہ اپنے گھر جانے سے پہلے اس کو سارا حساب کتاب اس کے حوالے کرتے تھے اور پھر اپنے گھر جاتے تھے. تو یہ عام بندہ بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یار ان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یار کتنا سامان بکا، کتنا نہیں ہوا، کتنا پروفٹ ہوا. تو ایک بڑے پن کی یہ نشانی ہے جس سے لوگ ان کے ساتھ بزنس کرنا پسند بھی کرتے تھے اور ان کے اس ایٹیچیوڈ کو بھی اپریشیٹ کیا کرتے تھے. بت پرستی سے بہت نفرت تھی. ایک مرتبہ رشتہ داروں کے اصرار پر بوانا بت کی زیارت کرنے گئے تو وہاں سے غائب ہو گئے. وہ بڑے ڈھونڈتے رہے، آپ آس پاس کہا جاتا ہے پھپھیاں وغیرہ ساتھ تھیں، وہ ڈھونڈتی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب بھی نہیں گئے بتوں کے. اور ایک مرتبہ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. تو شرک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت قسم کی نفرت تھی. یہ آخری پوائنٹ آج کی کلاس کا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل گیدرنگ بڑی زبردست تھی. یہ بات ہو رہی ہے قبل از بعثت یعنی 40 سال. نبوت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضرورت بھی تھی اور اسلام کی بھی ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوا کرتے تھے. اسی لیے ہر صحابی سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو خاموش رہے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، پھر جب اس نے انہیں اصرار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام لیا، پھر ان کی بیٹی کا نام لیا، پھر عمر فاروق کا نام. اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا نام کب آئے گا، لیکن ان کو اندازہ یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ میرا نام سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو ایک پروفیٹک ماڈل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ہر ایک سے تعلق اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ کہے کہ وہ تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن ابھی جو ہم دوستوں کی بات کر رہے ہیں یہ قبل از بعثت دوست ہیں جو کہ 40 سال کی عمر میں تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑی زبردست دوستی تھی. ان میں پہلا نام صدیق اکبر جو کہ بعد میں بھی دوست رہے، پہلے بھی دوست تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم سب جانتے ہیں بزنس مین صحابی تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. دوسرے صحابی حکیم بن حزام، یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے 2.5 سال پہلے یہ مسلمان ہوئے ہیں، لیکن بڑے پکے دوست تھے. اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے.
بزنس مین تھے, بڑے زبردست اسٹرانگ بزنس تھا. اور سوشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا شیب ابی طالب میں, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو کسی نہ کسی طرح چپ کے سامان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. بڑے سردار تھے یہ بھی, لیکن بالکل آخر میں مسلمان ہوئے. یہاں تک کہ غزوہ بدر میں بھی ہے مسلمانوں کے خلاف شریک ہوئے ہیں, اگرچہ یہ ابو جہل کو منع کرتے رہے کہ دیکھو حالات ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں, جنگ نہ کرو, لیکن ابو جہل بہت غرور میں تھا غزوہ بدر میں, تو وہ جنگ ہوئی. تو یہ مشرکین کی طرف سے شریک تھے, تو مطلب وہ یہ مارے بھی نہیں گئے اور غالباً قید بھی نہیں ہوئے تھے. بہرحال بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. تیسرے دوست ملتے ہیں سہیب بن سنان رومی, یہ بھی بزنس مین تھے, روم سے ان کا تعلق تھا اور بڑے اچھا ان کا بزنس تھا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے دوست تھے اور شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مکہ کے دروازے پر روک دیا تھا ہجرت کے وقت نا, کہ آپ نے جو بزنس کیا ہے وہ مکہ والوں سے کیا ہے, تو آپ سارے پیسے یہاں پہ چھوڑ کے جائیں. سب چھوڑ کے آ گئے تھے, خالی ہاتھ ہجرت کرنے چلے گئے. تو بہت بڑی بات ہے, کہنا شاید بہت آسان ہے. چوتھے دوست جماعت بن ثعلبہ, یہ ڈاکٹر تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین نے بات پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جنون کے دورے پڑتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی ٹریٹمنٹ کر دوں, آپ کا علاج کرا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا تو یہ مسلمان ہو گئے بھی فوراً. پانچویں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غریب فیملی سے تعلق تھا اور بہت مظالم برداشت کیے ہیں انہوں نے, پوری فیملی نے. والدہ پہلی شہیدہ کہلاتی ہیں. تو یہ وہ صحابی تھے, بڑے اچھے دوست تھے. اب آپ یہ دیکھیں ڈائیورسٹی تھی دوستوں میں بھی. صدیق اکبر, حکیم بن نظام, سہیب بن سنان بزنس مین دوست, جماعت بن ثعلبہ ایک عام نوکری پیشہ آپ کریں, عمار بن یاسر غریب قسم کے ایک صحابی تھے. خیر النجمی کا ایک نام ملتا ہے, صفا مروہ پہاڑی کے پاس ان کی شاپ تھی, آپ کہہ لیں پرچون کی دکان تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے. یہ عرب نہیں تھے, یہ غیر عرب تھے, باہر سے آئے ہوئے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ نے بات پھیلا دی کہ یہ جو قرآن سناتے ہیں تو یہ شاید اس شخص سے یعنی اس دوست سے سنتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا دیتے ہیں. اکثر یہ الزام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں یا کسی سے لکھا ہوا سن لیتے ہیں. تو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے سورہ نحل میں کہ الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین. ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان تو اجمی ہے اور قرآن صاف عربی زبان میں ہے. تو کتنی احمقانہ, کتنی فضول دعوے ہیں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا ایک تعارف تھا. تو اس سے ہمیں میسج ملتا ہے کہ دوست بنانے بھی چاہیے اور اچھی دوستیاں بھی رکھنی چاہیے, اور انسان کو مجموعی طور پر ایک سوشل پرسنالٹی ہونی چاہیے. ہم بعض اوقات بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی میری تو 9 سے 5 کی ڈیوٹی ہے, میں آفس جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں, پھر 5 بجے کے بعد 6 بجے تک گھر پہنچتا ہوں, اس کے بعد تو بس میں گھر کا ہی ہو کے رہ جاتا ہوں, زیادہ سے نماز پڑھنے جاتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ محلے میں کیا چل رہا ہے, مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے, مجھے اپنے کام سے کام ہے جی, میں اللہ اللہ کرتا ہوں. تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ انڈیویجول لائف گزاریں. اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی بات کرتا ہے. سوشل ورکنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پہچان تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی سے ہمیں ملتی ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک ہم نے 20 سال تک اسٹڈی کر لی ہے. 25 سال کے بعد سے لے کر پھر 35 سال اور پھر 40 سال اور پھر وحی کا آغاز جو ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.